9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے. کرک ہے یہ پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے. تو اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10، 11، 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاویٰ موجود ہیں جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11، 12. تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے. یہ افضل عمل ہے.
لیکن کوئی لازمی نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں۔ جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی، تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ حکم شہر کا ہے۔ گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔